واجب الوجود اور موصوف بالذات ہے۔ ساری کائنات اس اللہ وحدہ لا شریک کی محتاج ہے۔ وہی پائے ثبات کو، وہی مومنوں کو توفیق دینے والا اور ان کے قدموں کو میدان جہاد میں جمانے والا اور اپنے بندوں کو معاف فرمانے والا ہے۔ انگنت لا تعداد بے حد درود و سلام امام الانبیاء خاتم النبیین سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارگاہ بے کس پناہ میں اور کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلہ جلیلہ سے جمیع انبیاء کرام، جمیع اصحاب رسول، ازواج رسول، اجداد رسول، اولاد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ہر نسبت پہ بے حد درود و سلام۔ عالی مرتبت قابل صد احترام ذی وقار برادران اسلام، شوال کا مہینہ جس میں جنگ احد لڑی گئی اور سید الشہداء اسد اللہ و اسد الرسول حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی شہادت ہوئی اور مسلمانوں کو سخت نقصان اٹھانا پڑا، اور اس حوالے سے میں نے چند الفاظ قرآن کریم سے سورہ آل عمران سے تلاوت کیے اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں اللہ پاک اپنے نبی کے صدقے حق بیانی کی توفیق عطا فرمائے، حق پہ استقامت عطا فرمائے، ہم سب کو حق پہ زندہ اور حق پہ ہی موت عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ جو میں نے چند الفاظ تلاوت کیے، فرمایا اللہ وحدہ لا شریک نے ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، فرمایا اور سستی نہ کرو، غم نہ کھاؤ، تم ہی غالب آؤ اگر ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان رکھتے ہو۔ سامعین ذی وقار، اس آیہ کریمہ میں جو مختصر پیغام ہے، فرمایا کہ اگر تم مومن ہو، ایمان رکھنے والے ہو، اللہ پہ یقین کرنے والے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات پہ جو ہے وہ یقین رکھنے والے ہو، تو پھر سستی نہ کرو اور غم نہ کھاؤ، بلکہ تم فرمایا اس وجہ سے تم سب پہ غالب آؤ گے۔ برادران اسلام، جنگ احد کے اندر جو جنگ چھڑ گئی یہ مسلمانوں کی طرف سے نہیں تھی، اور کبھی بھی مومنوں کی طرف سے جنگ کا آغاز نہیں کیا گیا، ہمیشہ کفار نے ہی جو ہے وہ اس جنگ کا آگ کو بھڑکایا اور مسلمانوں پہ حملہ کیا۔ یہ بھی جنگ احد کی وجہ بھی یہی بنا کہ جب بدر کے میدان میں کفار کو شدید شکست اور ذلت کا سامنا کرنا پڑا، جب ان کے بہت سے لوگ مارے گئے، کم و بیش 70 افراد جو مکے کے سرداروں میں سے تھے، بڑے اچھے گھرانوں میں سے تھے کفار کے، وہ وہاں پہ قتل کر دیے گئے، اور ہر گھر میں صف ماتم بچھا تھا، ان کی معیشت برباد ہوئی، ان کی معاشرت برباد ہوئی، ان کی مذہبی برتری کو جو ہے وہ سخت دھچکا پہنچا، ان کے جو ہے مال تجارت کا نقصان ہوا، ان کے جانی مالی ہر لحاظ سے نقصان ہوا۔ اس نقصان کے بعد جو کفار تھے وہ بدلے کی آگ میں، انتقام لینے کی آگ میں جل رہے تھے، اور دوسرا یہ تھا ایک اپنا انتقام اور بدلہ، اور دوسری طرف مسلمانوں کا عروج تھا جو اللہ نے ان کو فتح عطا فرمائی، اللہ نے عزت عطا فرمائی، اور مسلمانوں کا روب پڑ گیا کہ لوگ سمجھتے تھے یہ چند مہاجرین، یہ چند جو ہیں ان میں سے چند عمراء، باقی سب غریب لوگ ہیں، تو یہ کیا کر سکتے ہیں، لیکن جب اللہ نے فتح عطا فرمائی بدر کے میدان میں، ان کو پتہ چل گیا، جس کو ساری دنیا غلام سمجھتی تھی، اب وہ مصطفیٰ کے دامن غلامی میں آنے کے بعد اب وہ غلام نہیں رہا، بلکہ وہ بلال بھی ہمارا آقا بن گیا۔ انہوں نے انڈر ایسٹیمیٹ کیا مسلمانوں کی طاقت کو، مسلمانوں کے جاہ و جلال کو، مسلمانوں کی اپنے نبی سے وفا کو، اپنے دین سے استقامت کو، اور خدا کی ذات پہ توکل اور
دنیا کو بتا دیا کہ چند بھی ہوں یقین رکھنے والے ہوں تو سب پہ غالب آ جاتے ہیں۔ یہی اس قرآن کریم کی آیہ کریمہ میں اللہ نے فرمایا سستی نہ کرو، ولا تہنوا، سستی نہ کرو، ولا تحزنوا، حزن نہ رکھو، غم نہ کرو، وانتم العالون، اور تم ہی غالب آؤ گے، لیکن شرط یہ ہے ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن بن جاؤ تو، اگر تم خدا کی ذات پہ یقین رکھنے والے، کیونکہ جب انسان کسی ایسے شخص کے پاس بیٹھے تو اس کی سوچ، اس کے اثرات، اس کے مزاج کا اس پہ اثر ہوتا ہے، جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں نا خربوزہ خربوزے کو دیکھ کے رنگ پکڑتا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض اوقات جو پھل والے ہوتے ہیں نا وہ گندے پھل کو جلدی اس ٹوکری سے الگ کر دیتے ہیں، کیونکہ اگر وہ جو گندا پھل ہے نا جہاں پڑا رہتا ہے وہ دوسرے کو بھی گندا کر دیتا ہے۔ اسی طرح وہ، کیونکہ اسی طرح ہوتا ہے نا، اثرات دوسرے پہ منتقل ہوتے ہیں، اگر اچھا ہوگا تو اثرات اچھے ہوں گے، اگر برا ہوگا تو اثرات برے ہوں گے، اگر پھل گندا ہوگا تو دوسرے اچھے پھلوں کو بھی گندا کر دے گا۔ تو اسی طرح اللہ نے کفار اور بزدل لوگوں سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اللہ نے کفار کے ساتھ اس طرح ملنے جلنے سے منع کیا تاکہ سب کو پتہ چل جائے کفار اپنی مال جان کو بچانے والا ہوتا ہے، مومن اپنے جان و مال کو خدا کی راہ پہ خرچ کرنے والا ہوتا ہے۔ یہ فرق آ جاتا ہے کس طرح کہ جب آپ دیکھیں کہ یہ لوگ بزدل ہیں تو جب بزدلوں کے پاس بیٹھے تو لوگ بزدل بن جاتے ہیں، جب بہادر لوگوں کے پاس بیٹھے تو لوگ بہادر بن جاتے ہیں۔ یہ ان کے اپنے اثرات ہوتے ہیں، ان کے معروضی حالات ہوتے ہیں، ان کی صحبت کے اثرات ہوتے ہیں۔ جس چور کے پاس بیٹھو تو وہ چور بنا دے گا، ڈاکو کے پاس بیٹھو تو وہ ڈاکو بنا دے گا، عالم کے پاس بیٹھو تو وہ عالم بنا دے گا، نیک کے پاس بیٹھو تو وہ نیک بنا دے گا، بد کے پاس بیٹھو تو وہ بد بنا دے گا، ظالم کے پاس بیٹھو تو وہ ظلم سکھائے گا، رحم کرنے والے کے پاس بیٹھو تو وہ رحم کرنا سکھا دے گا۔ اسی طرح خدا کی بندگی کرو تو تم میں اللہ کی وہ صفات جو اللہ اپنے بندوں میں چاہتا ہے وہ آ جاتی ہیں، لیکن بدقسمتی کے ساتھ فرق یہ ہے کہ ہمیں یقین کرنا چاہیے، ہمیں اپنے دامن کو بزدلی سے، غفلت سے، سستی سے اور جو ہے وہ خوف سے اپنے دامن کو بچانا چاہیے۔ ہمیں جو ہے وہ اپنی طاقت، اپنے یقین، اپنے اللہ اس کے رسول کی ذات پہ یقین رکھنا چاہیے، جیسے بدر کے میدان میں تھا، جیسے احد کے میدان میں تھا، جیسے یرموک کے میدان میں تھا، جیسے یمامہ کے میدان میں تھا، جیسے کربلا کے میدان میں تھا، جیسے تاریخ پاکستان میں ہم نے دیکھا کہ ہمارے بزرگوں نے بزدلی نہیں سکھائی، وہ جرت والوں نے اپنے آنے والی نسلوں کو جرت سکھائی۔ یہ ہے وہ پیغام، ہمیشہ جس کے ساتھ بیٹھیں، جس کی کمپنی میں بیٹھیں، جس کی صحبت میں بیٹھیں، اس جیسے بندہ بن جاتا ہے۔ آپ دیکھ لیجئے عموماً یہ ہوتا ہے کہ بچے جب ناقص ذہن ہوتا ہے، جب وہ فلمیں دیکھتے ہیں، موویز دیکھتے ہیں، تو جو کردار ہوتا ہے وہ اس کردار میں اپنا آپ کو ڈھالنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ ہیرو کی طرح چلتے ہیں۔ وہ آپ دیکھ لیجئے آج کل جب اسکولوں میں جائیں تو وہ کہتے ہیں جی وہ آج کل جو کردار ہے، ایک وہ جو مکڑے کا اس کو کیا نا، اسپائڈر مین، اب اسپائڈر مین بنا ہوتا ہے اور ہمارے بچے اسی طرح کا کاسٹیوم پہنتے ہیں۔ اسکولوں میں ہم نے دیکھا، میں اپنے بچوں کے اسکول میں گیا تو اسپائڈر مین کا کردار ہے وہ اسی طرح، ایک بیٹ مین ہے اسی طرح کا تھا۔ ہمارے ہاں جو ہم بچپن میں رسالے پڑھتے تھے وہ عمرو عیار کا تھا جی، اس میں کوئی چڑیلوں کی کہانیاں تھی، وہاں پہ ٹارزن کی کہانیاں تھی۔ تو جو شخص جو پڑھتا ہے، جو وہ دیکھتا ہے، وہ اس کی طرح بنتا ہے۔ اسی لیے علماء فرماتے ہیں اگر تم نے اپنے بچوں کو اسپائڈر مین کی، ٹارزن کی، عمرو عیار کی اور ان کی کہانیاں نہ سناؤ، ان کو بات بتانی ہے تو مدینے کے تاجدار کی بات بتاؤ۔ ان کو اگر سیرت سکھانی ہے تو آمنہ کے لال کی سیرت سکھاؤ۔ ان کو اگر تم نے دلیری سکھانی ہے نا تو تمہیں حیدر کرار کی تلوار کا بتانا پڑے گا، تمہیں ابو بکر صدیق کی جو ہے وہ وفا اور مصطفیٰ کے ساتھ جو ہے وہ اپنی جان و مال کے جو ہے وہ خرچ کرنے کا بتانا پڑے گا، تجھے عمر فاروق کی تلوار اور جرت کا بتانا پڑے گا، تجھے عثمان کی حیا اور صحابت کا بتانا پڑے گا،
اپنے ڈر کے بھاگے نہیں۔ آج بھی فلسطین میں دیکھ لیجئے، وہ بم کے گرنے سے، وہ اسلحہ کے چلنے سے، وہ جہازوں کی آواز سے ڈر کے ماؤں کے گودوں میں نہیں جاتے، بلکہ وہ ہاتھ میں پتھر اٹھا کے میدان میں آ کے جہازوں کو پتھر مارتے ہیں، تاکہ پتہ چل جائے کہ مسلمان بزدل قوم نہیں ہے، مسلمان بہادر قوم ہے۔ ہم بہادروں کے وارث ہیں، ہم جرأت والوں کے وارث ہیں، اور جو بزدل ہیں وہ اپنے بچوں کی کمپنی دیکھیں کہ ان کی بیٹھنا کن کے ساتھ ہے، ان کا اٹھنا کن کے ساتھ ہے۔ جو بے دردوں کے ساتھ بیٹھے گا وہ بے درد ہوگا، جو بے وفاؤں کے ساتھ بیٹھے گا وہ بے وفا ہوگا، جو وفا شعاروں کے ساتھ ہوگا وہ وفا شعار ہوگا۔ سامعین ذی وقار، ہمیں اپنے دامن کو ان جو اخلاقی خرابیاں ہیں ان سے آلودہ ہونے سے بچانا چاہیے۔ ہمیشہ ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھنا چاہیے جو وفا والے ہوں، جو محبت والے ہوں، جو بہادر ہوں، جو عشق والے ہوں، جو جرأت والے ہوں، جو حق بیانی کرنے میں وہ ڈرنے والے نہ ہوں۔ ہمیں ان سے بچنا چاہیے جو حق بات کو چھپا جائیں، جو حق بات سے جہاں پہ جان دینے کی باری آئے وہ اپنی جان و مال کو بچا کے آ جائیں۔ ہم تو ان کے وارث ہیں کہ تیرے نام پہ کروں جان فدا، ایک جان کیا دو جہاں فدا۔ تو برادران اسلام ہمیشہ یاد رکھیے، بلکہ اعظم چشتی نے بڑے اچھے انداز میں یہ ہمیں پیغام دیا۔ اعظم چشتی کہتے ہیں اپنا باتیں بتانے والے وہ سب دجالی، وہ سب شیطان کے پیروکار ہیں۔ ہم تو
تو صحابین ذی وقار یہ وہ لوگ ہیں جو دھوکے باز ہیں، دھوکہ دیتے ہیں. جس گئے گنگا گئے تو گنگا رام، جمنا گئے تو جمنا داس، مندر گئے تو بتوں کے سامنے ان کے بھجن گاتے ہیں اور آگ کے چڑھاوے اور نذرانے دیتے ہیں. گردوارے جائیں تو ان کے گیت گاتے ہیں، مدینے کا نام بھی لیتے ہیں، مکے بھی جاتے ہیں. مگر یاد رکھنا نہیں، جو مکے میں جانے والا، جو مدینے گنبد خضرا کی زیارت کرنے والا، وہ مندروں میں بیٹھے بتوں کا پجاری نہیں ہوتا. ارے جو کعبے کی طرف سجدہ کرنے والا ہو، وہ سجدہ کرتا ہے تو کعبے کے خدا کو کرتا ہے. کعبے ایک اللہ کی عبادت کرنے والا کبھی در در پہ جا کے سر کو نہیں جھکاتا. اقلیتوں کے حق ہیں، یقیناً ہیں، جو اسلام نے دیے ہیں. دنیا میں کسی اور قانون نے، کسی اور مذہب میں، کسی اور جو ہے وہ نظام میں اس طرح کے حق نہیں ہے جیسے اسلام نے 1400 سال پہلے دیے. ہمارا آئین جو ہے کانسٹیٹیوشن آف پاکستان، وہ پروٹیکٹ کرتا ہے مینارٹیز رائٹس کو بھی جو اسلام نے دیے. یاد رکھیے وہ حق ان کے ہیں. پاکستان میں رہنے والی اقلیتیں، ان کی جان کا تحفظ، ان کے مال کا تحفظ، ان کے جو ہے کاروبار کا تحفظ، ان کی مذہبی آزادی، فریڈم آف ریلیجن. یس وی انڈورس، وی پروٹیکٹ، وی انشور. کانسٹیٹیوشن آف پاکستان ہو یا اسلام کے سنہری اصول ہو، ہم یہ تحفظ دیتے ہیں کہ پاکستان میں ہر اقلیت، وہ ہندو ہو، وہ عیسائی ہو، وہ یہودی ہو، وہ جو ہے وہ سکھ ہو، وہ کوئی اقلیت ہے، غیر مسلم جو ہیں ان کی جان، مال، مذہب، ان کی ہر چیز کا تحفظ ہے. مگر وہ اپنے مندر، اپنے گردوارے، اپنے چرچ، اپنی عبادت گاہ میں عبادت کرے. ارے ان کو اجازت ہے، مگر جو خدا کی توحید کا ماننے والا، میرے نبی کی ختم نبوت کا ماننے والا، کعبے کی طرف روح کر کے نماز پڑھنے والا، بیت اللہ کو اپنا قبلہ بنانے والا، ارے اس قرآن کو آخری کتاب ماننے والا، اسلام کو اللہ کا سچا دین ماننے والا، وہ مندروں میں سر ماتھا نہیں ٹیکتا، وہ بتوں کے سامنے ہاتھ نہیں جوڑتا، وہ گردواروں میں جا کے بھجن نہیں پڑھتا. وہ پڑھتا ہے تو مسجد میں آ کے خدا کا قرآن پڑھتا ہے. یہ ہے اسلام. یہ نہیں کہ جدھر گئے ادھر کے بن گئے. نہیں، مومن اپنے عقیدے کا سودا نہیں کرتا. لکم دینکم ولی دین، ان کا دین ان کے لیے، ہمارا دین ہمارے لیے. تو صحابین ذی وقار اس لیے یاد رکھیے گا، جنگ احد میں وہ جو معاملات ہیں اللہ نے فرمایا یاد رکھنا، ولا تہنوا ولا تحزنوا، سستی نہ کرو، غم نہ کھاؤ. کیوں نہ کھاؤ؟ اس لیے کہ جو سست ہوتا ہے، غم کھانے والا ہوتا ہے، وہ لڑ نہیں سکتا. لیزی جو ہوتا ہے، سست رہے، وہ کیا لڑے گا؟ لڑنے والا تو وہ ہے. جب میرے نبی نکلے نا جہاد کے لیے میدان احد میں، تو نبی کے صحابہ شیروں کی طرح سینہ چوڑا کر کے نکلے تھے. چیتوں کے جیسے ان کی سبک رفتاری تھی، عقاب کے جیسے ان کی نظریں تھیں کہ سامنے مصطفیٰ کا دشمن آئے تو ہم چیر پھاڑ کے رکھتے ہیں. کون ہے، کس کی جرت ہے جو نبی کی طرف میلی آنکھ سے دیکھے؟ کس کی طاقت ہے تو مدینہ طیبہ کی ریاست پہ حملہ کرے؟ نبی کے صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہم سست نہیں ہیں، ہمیں اپنی جان و مال کا کوئی غم نہیں ہے، ہر چیز تیرے قدموں پہ مثال کرتے ہیں.
الوکیل اللہم بکا جولو بکا زولو اے یا رب العالمین ہمارے لیے اللہ کافی ہے وہی ہمارا بہترین وکیل ہے حسبنا اللہ یہ میرے نبی کا نعرہ جو میدان جہاد حسبنا اللہ و نعم الوکیل حسبنا اللہ حسبنا اللہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل اللہم بکا جولو بکا زولو ہمیں اللہ کافی ہے اللہ وہ ہمارا بہترین وکیل ہے اے رب العالمین اے میری اللہ میں تیری قوت سے ہی حملہ کرتا ہوں اور ان کا مقابلہ کرتا ہوں اے میرے مولا ہم تیری قوت سے حملہ کرتے ہیں اور تیری دی ہوئی طاقت سے ہم ان کو پچھاڑ دیں گے اللہ کے فضل و کرم سے تو سامعین جی وقار میرے نبی نے یہ نعرہ لگایا حالات یہ بن گئے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اچھا میں اپنے صحابہ سے بات تو کر لوں کیونکہ قرآن کریم کی آیات میں بھی ایک دوسرے گروہ کا ذکر ہے جس کو منافقین کہتے ہیں اب وہ لوگوں نے روافض نے معاذ اللہ اس سے مراد نبی کے اصحاب کو لیا کہ جی صحابہ تھے ارے یاد رکھنا مصطفیٰ کا صحابی منافق نہیں ہوتا منافق مصطفیٰ کا صحابی نہیں ہوتا یہ یاد رکھنا نبی کے غلام منافق نہیں تھے یہ وہ لوگ تھے جو عبداللہ بن ابی کی قیادت میں وہاں پہ شامل ہوئے تھے 300 کا لشکر میرے نبی کے ساتھ شامل ہوا عبداللہ بن ابی جن کی قیادت کر رہا تھا وہ منافقوں کا سردار تو اس کے ساتھ چلنے والے سب منافق تھے تو میرے کریم آقا علیہ السلام نے اپنے صحابہ کو مشاورت کے لیے اکٹھا کر لیا بیٹھ گئے تمام شمع توحید کے پروانے میرے مصطفیٰ کے زلفوں کے دیوانے تو وہ میرے نبی نے سب کو اکٹھا کیا فرمایا ہاں بھائی مکے والے تو آ گئے 3000 کا لشکر لے کے جن میں سے 300 700 زرہ پوش 200 گھڑ سوار تلواریں نیزے بھالے اسلحہ سے لیس کروڑوں روپے کی دولت کے ساتھ سامانوں کو تیار کر کے آنے والے وہ میدان میں آ گئے 3000 اونٹ لے کے جب انہوں نے ڈیرے ڈال دیے میرے نبی نے اپنے صحابہ کو بلا لیا مدینے کی گلیوں میں نبی کے صحابہ بھاگ کے مصطفیٰ کے در کی طرف جا رہے میرے نبی نے ساری صورتحال سے آگاہ کیا دیکھ لو وہ آ گئے تم بتاؤ تم کیا کہتے ہو نبی کے صحابہ میں صرف 2 صحابہ کے عقیدہ جو یہاں پہ ضیاء النبی میں ہے پڑھ دیتا ہوں سب سے پہلے میرے نبی کے شعر خدا اور مصطفیٰ کے شعر حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ یہ نبی کے چچا بھی ہیں اور نبی کے رضائی بھائی بھی ہیں وہ کھڑے ہوئے میرے نبی نے فرمایا ابھی تم بھی بیان کرو میرے نبی کے چچا میرے نبی کے رضائی بھائی حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کھڑے ہوئے عرض کرنے لگے والذی انزل علیک الکتاب لا تعم اليوم تعمن حتی اجالدہم بسیف خارج المدینہ مجھے رب کی عزت و جلال کی قسم امیر حمزہ اس وقت تک کھانا نہیں کھائے گا جب تک اپنی تلوار سے مصطفیٰ کے دشمنوں کو مدینے سے نکال نہیں دے گا حضرت امیر حمزہ کھڑے یا رسول اللہ مجھے رب کی عزت و جلال کی قسم میں اس وقت تک کھانا نہیں کھاؤں گا جب تک حتی اجالدہم بسیف خارج المدینہ میں تب تک کھانا نہیں کھاؤں گا جب تک آپ کے دشمنوں کو ایک ایک کو چن کر مدینہ سے خارج نہ کر دوں میرے نبی مسکرا دیے اس کے بعد حضرت نعمان بن مالک کھڑے ہوئے اور یہ لفظ بھی سننے والے حضرت نعمان بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے عرض کیا میرے نبی نے فرمایا بتاؤ لڑنا ہے کہ نہیں لڑنا میدان میں آنا ہے کہ نہیں آنا تمہاری مرضی تمہاری خواہش
زبردستی نہیں، جبر نہیں. میرے نبی کے صحابی نعمان بن مالک کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ لا تحرمنا الجنت، کملی والے سانو جنتوں تے نہ ڈکو. ذرا لفظ سنیے نبی کے صحابی کے، یا رسول اللہ لا تحرمنا لا تحرمنا الجنت، کملی والے سانو جنت تو نہ ڈکو. میرے نبی نے فرمایا میں تمہیں ڈکنا پیا، میں نے تمہیں جنت سے کیسے روکا؟ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ فوالذی نفسی بیدیہ، مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے. وہ قسموں میں چکتے سن نا تے صرف رب دیاں نہیں سن، یہ بھی انسان جان میری نہیں. عرض کرنے لگے فوالذی نفسی بیدیہ لا ادخلنها، کملی والا ہمیں جنت سے نہ روکے، مجھے جو ہے مجھے رب کی عزت و جلال کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، لا ادخلنها، اے میں تے جنتیاں، میں جنتیاں، میں اچھی بولو، میں فوالذی نفسی بیدیہ لا ادخلنها، کملی والے مینوں جنت تو نہ ڈکو، میں تے جنت جانا ہی جانا ہے، میں تو جنت جاؤں گا ہی. میرے نبی نے فرمایا وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لما، تو کیویں جانا ہے، کیسے جاؤ گے، کیوں جاؤ گے؟ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، یہ نبی کے غلاموں یہ عقیدہ سننا نبی کے صحابہ کا، یا رسول اللہ میں تو ہر صورت میں جنتی ہوں، میں تو جنت میں ہی جاؤں گا. میرے نبی نے فرمایا لما، کیسے جاؤ گے، کیوں جاؤ گے، تم نے کیا کیا، کون سا ایسا عمل کیا جس کی وجہ سے تم جنتی ہو؟ میرے نبی کے صحابی بولے قال لانی احب اللہ تعالی ورسولہ، کملی والے میں جنتی ہاں کیونکہ میں اللہ تے اللہ دے رسول نال پیار کرنا وا. کملی والے میں جنتی ہاں. فرمایا کیویں؟ قال لانی احب اللہ تعالی ورسولہ، میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں. لوکیاں نے محبت کا کی فائدہ چلیا، آ فائدہ ہی یہ فائدہ ہے محبت رسول کا کہ وہ جڑا وہ جنتی ہے، اے وہ جذبہ میدان جہاد اندر. فرمایا لا افر شوم الزحفی، فرمایا کملی والیا جنہوں میدان جہاد ہوئے میں اس دن میدان چھڑ کے بھجدا نہیں بلکہ میدان میں تیرے نام تو لڑتا رہنا. کملی والیا میں میدان سے بھاگنے والا نہیں، میں میدان چھوڑ کے جانے والا نہیں. میرے نبی نے فرمایا فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صدقتا صدقتا صدقتا، اے میرے نال پیار کرنے والا تو سچ ہے، تو سچ ہے، تو سچا ہے، جو اللہ رسول سے محبت رکھتا ہے میدان سے بھاگتا نہیں. فرمایا وہ جنتی ہے، وہ جنتی ہے، وہ جنتی ہے. یہ ہے عقیدہ اہل سنت کہ اللہ سے محبت کرنے والا، اللہ کے رسول سے محبت کرنے والا، میدان سے نہ بھاگنے والا. وہ کون ہے؟ اچھی بولو، وہ کون ہے؟ نہیں حالے بھی نہیں، وہ کون ہے؟ جو نبی سے محبت کرے. تو پھر کیوں نہ کہیں ہم رسول اللہ کے جنت رسول، جڑا جڑا جنتی ہے میرے نالا کوئی ہم رسول اللہ کے جنت
رات لمبیا ہوئے صرف وہ عقیدے کا اظہار کر دے جیڑا نبی نال محبت کرنے والا نبی نال پیار کرنے والا ہے میدان چ دوڑن والا نہیں وہ اللہ دے فضل نال جنتی ہے ہمیں رسول اللہ ہمیں رسول اللہ کے تجھے کوئی جنت سے مطلب اے منکر دور ہو ہمیں رسول اللہ کے جھوم جھوم کے آنکھیں 218 کیڑا ہوئے ہمیں پریشان ہونے کی لوڑ کوئی نہیں اللہ دے فضل و کرم نال جنتی ہوے جڑا میرے نبی نال پیار کردا ہوئے ہمیں نہیں حالے بھی کئی بندے تذبذب کا شکار نے پریشان نے پتہ نہیں شاعری کیویں بیان نے یاد رکھیا جے میں نبی دی حدیث پڑھنا پیا میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابی حضرت نعمان بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرمانے پہ کملی والیا یا رسول اللہ لا تحرمنا الجنت کملی والیا سانو جنت تو نہ روکو سانو جنت تو محروم نہ فرماؤ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے تو جنت کیویں جائے گا سن میرے نبی نے صحابی دا عقیدہ فرمایا فوالذی نفسی بیدہ فرمایا میرے رب دی عزت دی قسم ہے میں تے جنتی ہاں میں تے جنت ضرور جاواں گا میرے نبی نے فرمایا فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لما تو جنت کیویں جائے گا عرض کی تعالی لانی احب اللہ تعالی ورسولہ ولا فر یوم الصحفی یوم الصحفی فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صدقتا فرمایا میرے کملی والیا میں اللہ دے رسول نال پیار کرنا میں میدان وچوں دوڑدا نہیں میرے نبی نے فرمایا صدقتا اے تو جنتی ہے جڑا اللہ دے رسول نال محبت رکھے وہ کل بھی جنتی ہے وہ آج بھی جنتی ہے ہمیں رسول اللہ ہمیں رسول اللہ کے تجھے تو جنت سے کیا مطلب اے منکر دور ہو ہمیں رسول اللہ کے ہمیں رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی ہمیں رسول اللہ کے تو سامنے جیو کا عرض کرنا پیا میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابی عرض کرتے نے پہ کملی والیا میں تے جنتی ہاں فرمایا تو کیویں جنتی ہے عرض کرتے نے سونیا میں اس وجہ تو جنتی ہاں سونیا میں تیرے نال پیار کرنا تیرے رب نال پیار کرنا میں محبت کرن والا میں میدان وچوں دوڑدا نہیں میرے نبی مسکرا پئے سامنے جی وقار میرے نبی مسکرائے اب دونوں طرف سے میدان جہاد میں لشکر اکٹھے ہوئے اب جو منافقین ہیں ان کا بھی ذکر سن لیجئے لوگوں نے کہا معاذ اللہ نبی کے اصحاب کے متعلق جیسے میں نے پہلے کہا کہ رافضی جو ہے وہ سمجھتے ہیں
کہ نبی کے اصحاب نے ان کو چھوڑ دیا، ہرگز نہیں۔ وہ عبداللہ بن ابی کی قیادت میں منافقین تھے، انہوں نے نبی کو چھوڑا۔ عین موقع پہ 300 بندہ لے کے عبداللہ بن ابی نکل گیا۔ اس نے کہا جی یہ تو کیونکہ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک خواب آئی، خواب میں میرے نبی نے دیکھا کہ ایک گائے کو ذبح کیا گیا اور میرے نبی کی جو تلوار مبارک تھی اس پہ دندانے نکل آئے ہیں، اور میرے نبی نے اپنا ہاتھ ذرہ میں داخل کیا۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ جو خواب تھی اپنے صحابہ کو بتائی، فرمایا کہ یہ مجھے خواب آئی ہے۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا مطلب کیا، اس کی تعبیر کیا ہے؟ میرے نبی نے فرمایا یہ جو گائے ذبح کر دی گئی ہے اس کا مطلب ہے کہ میرے اصحاب، میرے جو محبت کرنے والے وہ شہید ہوں گے، جانی نقصان ہوگا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ جو تلوار مبارک میں دندانے، عرض کی میرے نبی نے فرمایا کہ یہ میرا قریبی عزیز بھی اس جنگ میں شہید ہوگا۔ کملی والے یہ جو ہاتھ آپ نے ذرہ میں ڈالا، فرمایا اس کا مطلب ہے کہ ہمیں مدینہ طیبہ کے شہر کی حدود میں رہتے ہوئے لڑنا چاہیے، کیونکہ نبی کا خواب بھی سچا ہوتا ہے، وہ بھی وحی کی ایک صورت ہے، اور وحی کا دروازہ بند، مگر آج بھی خواب میں کچھ آنے والے وقت کے اشارے دے دیے جاتے ہیں۔ اس لیے ہر شخص کے سامنے اپنی خواب بیان نہ کیا کرے، علماء کو بتایا کرے، نیک آدمی کو جو علم رکھنے والا ہے اس کو بتایا کرے، وہ اس کی تعبیر بتائے گا، ورنہ عمومی طور پہ لوگ ایسے ہی صبح اٹھ کے اپنی خواب بیان کر دیتے ہیں، ہرگز نہیں، کیونکہ کچھ خوابیں سچی ہوتی ہیں، اور یہ آپ کا بھی مشاہدہ ہوگا، میرا بھی ذاتی مشاہدہ ہے۔ میں نے پہلے بھی شاید بات بتائی ہو کہ میں اپنے والد کریم رحمۃ اللہ کے وصال سے کم و بیش 1 سال پہلے میں نے اپنے 2 دانت یہ سامنے والے ٹوٹے ہوئے دیکھے، گرتے ہوئے دیکھے۔ جب میں نے تعبیر پتہ کی تو پتہ چلا کہ اس کا مطلب ہے کہ سخت جانی نقصان ہوگا قریبیوں میں سے، اور اس کے کم و بیش 1 سال کے بعد میرے والد کریم کا انتقال ہوا۔ تو یہ 2 دانتوں کا، سامنے والے دانتوں کا گر جانا، یہ کسی کی موت، قریبی کی موت کی علامت ہے۔ اس طرح اور بھی ہے، میرے کئی مشاہدے میں سچی خوابیں آئی ہیں، یقیناً آپ کو بھی ایسا ہوتا ہوگا۔ تو میرے نبی نے جب خواب دیکھی کہ گائے ذبح کر دی گئی، تلوار کے دندان اور ہاتھ ذرہ میں، فرمایا میرے اصحاب شہید ہوں گے، میرا قریبی کوئی عزیز شہید ہوگا، اور ہمیں مدینہ طیبہ کی حدود میں رہتے ہوئے جہاد کرنا ہے۔ کچھ نوجوان ایسے تھے جو بڑے دلیر، بڑے چاق و چوبند، کیونکہ جوانوں میں کچھ خون ویسے ہی گرم ہوتا ہے، تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہم مدینہ طیبہ میں رہ کے لڑیں گے تو وہ تو ہمیں تانے دیں گے کہ یہ بزدل ہیں، یہ کمزور ہیں، گھروں سے نکلے ہی نہیں، تو یہ تو مناسب نہیں۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے۔ ان جوانوں کے اصرار پہ میرے نبی نے تیاری کا حکم دے دیا۔ اب ہمیں یہاں پہ 2 سبق ملتے ہیں، اور بڑی توجہ سے اس بات کو سمجھیے گا، کیونکہ میدان احد میں ہمارے لیے بہت سی سبق آموز باتیں ہیں۔ نبی نے فرمایا کہ ہمیں مدینہ طیبہ میں رہ کے جہاد کرنا چاہیے، 4 دیواری کے اندر۔ جوانوں نے کہا نبی کے صحابہ نے یا رسول اللہ اس طرح تو ہمیں کمزور سمجھیں گے کہ ہم نے شہر سے نکلے نہیں، کہاں چڑھ گئے، تو ہمیں باہر نکلنا چاہیے، ہم میدان میں جائیں گے۔ نبی نے ان کے اصرار پہ خاموشی اختیار کر کے تیاری کا حکم دے دیا۔ اب ہمارے لیے سبق کیا ہے؟ ایک ہمیں نبی کی سیرت سے پتہ چلتا ہے جب حالات ایسے بن جائیں تو جوانوں کی بات کو مان لینا چاہیے، اگرچہ درست نہ تھی مگر حالات ایسے تھے، نبی نے خاموشی اختیار کی۔ یہ میں ایک پہلو سے بات کر رہا ہوں، ہمارے گھروں میں بھی بہت سے فساد برپا ہو جاتے ہیں، سارے بچے ایک طرف ہوتے ہیں، نہیں جی ہم نے کرنا ہے، ماں پیو زید پیچھے اپنا گھر برباد کر لینا۔ بچوں اگر ضد کریں اور وہ ضد آپ کے اس نقصان سے کم ہو تو بچوں
ایسا اسرار اگرچہ غلط ہو لیکن بڑے نقصان سے فساد سے بچنے کے لیے ہمیں خاموشی اختیار کرنی چاہیے. اسی طرح بچوں کے رشتوں کا معاملہ ہے. ہر گھر میں پریشانیاں. اگر بچہ کوئی ضد کر لے تو بجائے اس کے کہ وہ عزت کو تار تار بیٹی ہو یا بیٹا ہو وہ عزت کو تار تار کر کے نکل جائے. ہمیں چاہیے کہ اس اگرچہ عمل اچھا نہیں کہ وہ ماں باپ اور سب کے اخلاقی تقاضوں کو ختم کر دے لیکن بڑے نقصان سے بچنے کے لیے ماں باپ کو بچوں کی بعض اوقات ضد کو غلط کو بھی مان لینا چاہیے. یہ ہے بڑوں کے لیے سبق. چھوٹوں کے لیے سبق یہ ہے کہ دیکھو وہ جوانی کے زوم میں تھے, خون ان کا گرم تھا, یا رسول اللہ ہمیں وہ تانا دیں گے. اس تانے سے بچنے کے لیے میدان میں نکلے. جب بڑوں کی بات نہیں مانی جاتی تو نقصان آپ کے سامنے ہے. کتنا نقصان ہوا. تو جوانوں کے لیے یہ درس ہے, خدا کے لیے اپنی جوانیوں کو اچھے وقت کے لیے سنبھال کے رکھیں, اچھے وقت کا انتظار کریں, بڑوں کی بات کا احترام کریں, ضد نہ کریں ورنہ آپ کی ضد ایک بڑے نقصان کا پیش خیمہ ہو سکتی ہے. تو یہ سبق ہے ہمارے لیے, جوانوں کے لیے بھی اور بوڑھوں کے لیے بھی, والدین کے لیے بھی اور بچوں کے لیے بھی. ہم ان باتوں کی طرف دھیان ہی نہیں دیتے. تو آج سے یہ کوشش کریں بالخصوص میں, کیونکہ بچوں کی ضد نقصان ہے, بڑا ہو یا چھوٹا ہو. جوانوں کو چاہیے کہ ہر بات پہ ضد نہ کیا کریں. جب بڑے سمجھائیں, علم والے, عقل والے, شعور والے جب ان کو بات سمجھائیں تو اپنی ضد پہ نہ اڑا کریں. دیکھیں کتنا نقصان ہوا. جوانوں نے یہ اصرار کیا کہ یا رسول اللہ نہیں ہم پہ نکلنا چاہیے, اس نکلنے سے کتنا ہمیں نقصان ہوا. اسی طرح میں یہ سمجھتا ہوں ہمارے کچھ ایسے معاملات بن جاتے ہیں, نہیں جی بس نکلنا ہی نکلنا ہے, اس سے کتنا نقصان ہو جاتا ہے. اس نقصان سے بچنے کے لیے ہمیں یہ سمجھنا چاہیے. تو برادران اسلام, جب میرے نبی نے خاموشی اختیار کی اور تیاری کا حکم دے دیا, میں قربان جو ابو بکر و عمر پہ وہ میرے نبی کو تیار کر رہے ہیں. زرہ باندھی, تلوار ہاتھ میں, سر پہ دستار, میرے نبی نکلے. اب باہر جو بزرگ تو صحابہ تھے انہوں نے جوانوں کو ڈانٹنا شروع کر دیا. آپ سے کہا تھا نبی ہر بات ایسے نہیں کرتے, نبی جب بولتے ہیں تو خدا بولتا ہے. تم نے غلط کیا, تمہیں نہیں چاہیے تھا اصرار کرتے. اور وہ اب جوان جو تھے وہ اس بات پہ نادم تھے. اب کیا کریں, نبی نے تو ہماری بات مان لی, صحابہ بزرگ جو ان کو سمجھا رہے ہیں تم نے غلط کیا, نبی نے کہا تھا مدینے میں رہ کے لڑنا ہے تو تمہیں کیوں اصرار کیا. اب سارے جوان جو تھے وہ نادم تھا اس بات پہ. میرے نبی تیار ہو کے نکلے, سب نے معافی مانگی, یا رسول اللہ ہمیں معاف کر دیجیے, کملی والے خطا ہو گئی, کملی والے ہم سے بھول ہو گئی, یا رسول اللہ ہمیں معاف فرما دیجیے. میرے نبی نے فرمایا اب جب اللہ کا نبی تلوار اٹھا لیتا ہے تو وہ میدان میں ڈالتا نہیں جب تک فیصلہ کر نہیں دیتا. میرے نبی نے تیاری کر کے نکلا. اب میرے نبی نکلے, میدان میں کھڑے ہوئے. اب وہ خطبہ, تاریخی خطبہ جو ایک سپریم لیڈر, ایک فوج کے 1000 مسلمان تھے, 300 منافق نکل گئے, باقی رہ گئے 700. منافقوں نے رستے میں چھوڑ دیا. آج بھی منافق ویلے تھے آپ کے چھٹ گئے. آج بھی منافق جب وقت ضرورت کوئی نہ کوئی بہانہ بناتا ہے, یہ ہے وہ ہے تب ہے یوں ہے, چنانچہ کہ چونکہ لہذا میں نہیں نکلوں گا. یہی حال ہوا عبداللہ بن ابی, 300 اپنے منافق لے کے نکل گیا. اس نے کہا میں تو کہتا تھا مدینے میں جا کے لڑنا ہے, باہر کیوں نکلے, یہ تو ہمیں مروا دیں گے, ہمارے باغوں کا کیا ہوگا, ہمارے بچے یتیم ہو جائیں گے, ہماری بیویاں روئیں گی, ہمارے باغ اجڑ جائیں گے, ہمارا خیال, ہماری جان و مال تباہ ہو جائے گا, یہ تم مروانے چلے ہو. ارے رب نے کہا ارے تم گھروں میں بھی بیٹھو, موت تمہیں ضرور آئے گی, موت سے کوئی نہیں بھاگ سکتا. لیکن یاد رکھنا تم نبی کو چھوڑ کے جاتے ہو, حتی یمیز الخبیث من الطیب. اب پاک اور پلید اکٹھے نہیں رہ سکتے, منافق الگ ہوں گے, مومن الگ کر دیا جائے گا. جو نکل گئے وہ منافق, جو رہ گئے وہ, اچھا بولو نا, جو رہ گئے وہ, جو نبی کو چھوڑ گئے وہ کون, اونچا بولے, جو نبی کو چھوڑ گئے وہ
یہ سارے سارے مومن جڑے چھڈ کے نبی کو چلے گئے منافق پتہ لگ گیا جڑا نبی کو دور ہوے وہ مومن نہیں ہو سکتا جڑا نبی کا غلام ہوے وہ منافق نہیں ہو سکتا جڑے نبی کو چھڈ کے نکل گئے تیرے در سے جو یار تیرے در سے جو یار در بدر یوں خار مل کے میرے نالا کھو تیرے در سے میرے نبی نے فرمایا لوگوں میں تمہیں اس چیز کی وصیت کرتا ہوں جس کا حکم تمہیں اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنی کتاب میں دیا ہے یا ایھا الناس اوصیکم بما اوصانی اللہ تعالیٰ بہ فی کتابہ فرمایا مجھے جو کتاب اللہ نے دی ہے میں تمہیں وہ ارشاد کرتا ہوں وصیت کرتا ہوں یا رسول اللہ کیا ہے فرمایا کہ میں اس کی اطاعت کروں اور حرام کاموں سے باز رہوں کتاب کی اطاعت کرو قرآن کی نبی کی اطاعت اور حرام کاموں سے باز رہو فرمایا آج تم اجر اور ثواب کے مقام پہ کھڑے ہو جس نے اپنے اس مقام کو یاد رکھا اور پھر یہ خاص طور پہ میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں ثم وطن نفسہ لہ علی الصبر والیقین والجد والنشاط پھر اس نے اپنے نفس کو صبر یقین اور جہد مسلسل اور خوش دلی کا خوگر بنا لیا یہ ہے کامیابی کا زینہ یہ کیا ہے بولیے یہ کیا ہے کامیابی کن چیزوں سے ملتی ہے سنو ثم وطن نفسہ لہو علی الصبر والیقین والجد والنشاط جو صبر والا جو یقین والا مسلسل کوشش کرنے والا جو ہے وہ ہو اور جس نے جو خوش دلی سے مردہ دلی سے نہیں خوش دلی سے نبی کے نام پہ جان قربان کرنے کے لیے تیار یہ ہے کامیابی کا زینہ یہ ہے کامیابی کے اصول جو نبی نے ہمیں دیا کب نہ صبر کب کرنا ہے یقین کب رکھنا ہے فرمایا یاد رکھنا کیونکہ دشمن سے جہاد کرنا بہت مشکل کام ہے کم لوگ ہیں جو اس صبر آزما مرحلے میں ثابت قدم رہتے ہیں بجز ان لوگوں کے جنہیں اللہ تعالیٰ سیدھا راستے پر پختہ کر دیتا ہے تو یہ بھی پتا چل گیا کہ پائے ثبات کو لرزش نہیں آتی جو خدا کے بندے بن جاتے ہیں اللہ ہی صبر دیتا ہے فرمایا بے شک اللہ کے اطاعت گزار بن جاؤ اللہ اسی کے ساتھ ہے جو اللہ کی اطاعت کرتا ہے فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى مَا مَنْ أَطَاعَهُ اللہ اس کے ساتھ ہے من أَطَاعَهُ جو اللہ کی اطاعت کرتا ہے اب ہم اللہ کی اطاعت نہ کریں تو پھر کہیں یا اللہ مدد فرما کیسے ممکن ہے ہو ہی نہیں سکتا نبی نے فرما دیا فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى مَا مَنْ أَطَاعَهُ اللہ اس کے ساتھ ہے جو اس کی اطاعت کرتا ہے وَإِنَّ الشَّيْطَانَ مَعَ مَنْ عَصَاهُ اور بے شک شیطان اس کے ساتھ ہوتا ہے جو اللہ کا نافرمان ہوتا ہے جو نافرمان ہوتا ہے اللہ اس کے ساتھ نہیں ہوتا ہے فرمایا آج اپنے اعمال کی ابتدا جہاد پر صبر سے کرو اور طلب کرو اس صبر سے فتح کا وہ انعام جس کا اللہ تعالیٰ نے تم سے وعدہ فرمایا ہے
لازم جانو اور یہ لفظ سنیے میرے نبی کے، فرمایا فَإِنِّي حَرِيصٌ عَلَىٰ رُشْدِكُمْ، فَإِنِّي حَرِيصٌ عَلَىٰ رُشْدِكُمْ، فرمایا تمہیں ہدایت دینے کے لیے میں مصطفیٰ حریص ہوں۔ یہ دیکھ لیجئے حریص کون ہوتا ہے؟ کیوں بھائی حریص کون ہوتا ہے؟ جو حریص ہوتا ہے کہ کدی یہ مینو لب جائے نا، یہ مال مجھے مل جائے، کوئی مال پہ حریص، کوئی طاقت کے حصول کے لیے حریص، کوئی اقتدار کے لیے حریص۔ میرا نبی بھی حریص ہے مگر دنیا کے مال کے لیے نہیں، دنیا کی دولت کے لیے نہیں، دنیا کے اقتدار کے لیے نہیں۔ یا رسول اللہ آپ حریص ہیں، فرمایا ہوں، مگر فإنی حریص علی رشدکم، میں اس بات کا حریص ہوں کہ تمہیں ہدایت مل جائے۔ ساری دنیا لینے کے لیے حریص ہے، میرا مصطفیٰ دینے پہ حریص ہے۔ یہ ہے فرق، نبی بھی حریص ہے، ہم بھی حریص ہیں، ہم لینے پہ حریص ہیں، نبی عطا کرنے میں حریص ہے۔ فرمایا یاد رکھنا توفی، آج ہماری حالت یہ ہے، میرے نبی نے فرمایا باہمی اختلاف وَإِنَّ الْاخْتِلَافَ وَالتَّنَازُعَ وَالتَّثْبِيتَ مِنْ أَمْرِ الْعَجْزِ وَالضُّعْفِ، فرمایا باہمی اختلاف، جھگڑا، بزدلی، عجز اور کمزوری کی علامتیں ہیں۔ آج امت مسلمہ غور کرے، آپس کے جھگڑے، فرقہ واریت، سیکٹیرینزم، کمیونل وائلنس، یہ عصبیتیں لسانی علاقائی، ہم افغانی، ہم ایرانی، ہم کشمیری، ہم فلسطینی، ہم پاکستانی، ہم بلوچی، ہم پنجابی، ہم فلاں فرقے سے، ہم فلاں فرقے سے، ہم فلاں فرقے سے۔ میرے نبی نے فرمایا یہ باہمی اختلاف، جھگڑا، بزدلی اور کمزوری کی علامتیں ہیں۔ یہ ان چیزوں میں سے ہیں جنہیں اللہ پسند نہیں، مما لا یحب اللہ تعالی، اللہ ان کو پسند ہے۔ آج دنیا میں کیا ہو رہا ہے؟ مسلمان امت کمزور ہو گئی، کس وجہ سے؟ یہ تقسیم کی وجہ سے، فرقہ واریت کی وجہ سے۔ یاد رکھنا مسلمان، بلکہ حضرت شاعر مشرق علامہ اقبال نے بھی رو رو کے یہی پیغام دیا۔ یہ میرے نبی کے اس خطبہ کو سنیے اور علامہ اقبال کے اس پیغام کو دیکھیے۔ حضرت شاعر مشرق علامہ اقبال فرماتے ہیں یہی مقصود فطرت ہے، یہی رمز مسلمانی، کوئی نہیں بیڑا غرق ہویا تو میں جویں میں زور لانا پہ بہندا جانا۔ یہی مقصود فطرت ہے، یہی رمز مسلمانی، اخوت کی جہانگیری، محبت کی فراوانی۔ آپ مل کے میرے ساتھ کہیں اخوت کی جہانگیری، محبت کی فراوانی۔
نبی آؤ سب فرقوں کو توڑ کے، سب بتوں کو توڑ کے، ذات پات اور یہ عصبیتیں توڑ کے آؤ وہ نبی کے غلام بن کے فلسطین، کشمیر، عراق، شام، برما، ہر جگہ پہ ہر دشمن کو جو ہے وہ کمر کو توڑ کے رکھ دو، مگر تب ٹوٹے گی جب تک تم سب مسلمان ایک ہو جاؤ گے، ورنہ تقسیم ہو جاؤ گے تو مر جاؤ گے، تمہاری داستان بھی نہ ہوگی، داستان ہوگی۔ تو سامعین ذی وقار فرمایا آؤ اختلاف کو بھلا دو، اور اس پر کسی کو فتح اور کامیابی سے نہیں نوازتا جو فرقے پھیلاتا ہے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آؤ میں آخری بات کر دیتا ہوں، میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یاد رکھنا یا رسول اللہ پھر ہمیں فتح کیسے ملے گی؟ میرے نبی احد میں خطبہ ارشاد فرماتے ہیں یا رسول اللہ فتح کیسے ملے گی؟ فرمایا جھگڑے چھوڑو، سب چیزیں چھوڑو، ایک ہو جاؤ۔ یا رسول اللہ اب ایک ہو گئے، اب کیا کرنا ہے؟ کہہ دو نا سبحان اللہ۔ یا رسول اللہ نبی کے صحابہ نے کہا یا رسول اللہ منافق تو چلے گئے، اب ہم ایک ہو گئے، اب کیا کریں؟ آئے میرے نبی کا فرمان سنیں۔ میرے نبی نے فرمایا اب تم ایک ہو گئے، ہاں کملی والے ایک ہو گئے، فرمایا ومن صلی علیہ صلاۃ صلی اللہ علیہ وملائکتہ عشرا، فرمایا جو مجھ پر آؤ اگر پھر لڑنا ہے، جو مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے اس پر 10 بار درود بھیجتے ہیں۔ اب پتہ چل گیا ایک ہو کے کرنا کیا ہے، ومن صلی علیہ صلاۃ، نبی کا نام لیتے ہوئے، نبی پہ درود پڑھتے ہوئے میدان میں نکل جاؤ، میدان میں نکل جاؤ، نبی کا نام لیتے ہوئے، نبی پہ درود پڑھتے ہوئے، لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے ہوئے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کہتے ہوئے، ہاتھ میں تلواریں پکڑے ہوئے میدان میں نکل آؤ۔ ڈھول بجاتے نہیں، گانے گاتے نہیں، ناچتے تھرکتے نہیں، یہ تو کفار کا کام ہے، وہ ناچتے اور تھرکتے ہوئے
مسجدوں نکلو ایک پاسے جڑا 7 لاکھ پاکستان دی فوج لیبیا ملیشیا سارے مسلمانوں دیاں فوجاں نکلن تے آندے کی ہون اے شہنشاہ مدینہ ہائے اے جے اصل طریقہ 7 لاکھ پاکستان دی فوج ادھروں نکل ایٹم بمبگی ہوئے غوری نہ پیچھے چڑھیا ہوئے ادھروں ملیشیا انڈونیشیا ایران عراق شام انج فوجاں نکلن کہ اللہ دی قسم نہ ویکھ کے ڈر جان تے گانے نہ بجدے ہون ڈھول نہ بجدے ہون گٹارا نہیں وائلن نہیں نچنا نہیں گانا نہیں سجدے جو سر رکھ کے فجر پڑھ کے اللہ دی بارگاہ وچ جھک کے ٹنکاں دے منہ یہودیاں مرو جاون فلسطین دے مسلماناں دے واسطے انج امت مسلمان کھڑی ہوے تے انہاں دی زبان تے کی ہوے اللہ
گیا خون دے نال میرے نبی دے کپڑے سرخ ہو گئے نے میرے نبی دے دند مبارک بھی زخمی ہو گئے ایک نبی دے غلام حضرت حاتب بن بلتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے پوچھیا میرے نبی کو پتھر کنے ماریا ہے ایک غلام نے اشارہ کیتا او ملعون نے جنہیں پتھر ماریا نبی نے غلام تلوار پھڑی ہے جا کے صحابی فرماندے نے پے انج جا کے اودے تے گرے جویں عذاب چوزے نوں چھپٹ لوئے انج نبی نے غلام نے تلوار ماری سر نوں کٹیا کندیاں نوں دو ٹکڑے کیتا تے جسم دو ٹکڑے ہو کے زمین تے ڈگیا پھر انہاں نعرہ کی ماریا میں حسنی کاغری مرنے میرا لاشا صلاتو میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی تلوار کٹی اج تلوار میرے نبی دی میدان جڑا میان چوں باہر نکلی فرمایا کون ہے جڑا میرے سے تلوار دا حق ادا کرے گا میرے نبی دے صحابہ اٹھدے رہے میرے نبی دے صحابہ چلدے رہے کریم آقا علیہ السلام ایک صحابی اٹھیا کملی والیا میں حق ادا کراں گا میرے نبی نے فرمایا نہیں کوئی اور اٹھے دوجا اٹھدا گیا تیجا اٹھدا گیا حتیٰ کہ میرے نبی دے صحابی جنہاں دا نام حضرت ابو دجانہ انہاں دا نام کی ہے حضرت ابو دجانہ کھڑے ہو گئے کملی والے میں اس تلوار دا حق ادا کراں گا میں اس تلوار دا حق ادا کراں گا نبی دے صحابی حضرت ابو دجانہ عرض کی تھی ما حقہ یا رسول اللہ ما حقہ یا کملی والے دا حق کیے ایدہ حق کیے میں ایدہ حق ادا کراں گا میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا ایدہ حق اے دشمن تے جلدی روے تلوار ٹیڑی ہو جائے بازو تھکے نہ تلوار ٹیڑی ہو جائے مگر بازو نہ تھکے میرے نبی نے فرمایا حضرت ابو دجانہ نے اگے بڑھے کملی والیا میں حق ادا کر دیاں گا میرے نبی نے اپنی تلوار حضرت ابو دجانہ نو عطا فرمائی حضرت ابو دجانہ نے جیب کٹ وچوں ایک لال رومال کٹیا سر تے بنیا لال رومال اج میں ساڈے بھی نہیں جوان اے سر تے رومال بن دے حضرت ابو دجانہ نے لال رومال اے سر تے بنیا یہ بھی پتہ لگ گیا کہ سر تے رومال بن کے ایک پاسے کنڈ مار کے لمکا دینا نبی دے صحابی کی سنت لوکیاں نے ریمبو بنے میں کہ ریمبو تے جمعیاں بھی نہیں سے یہ نبی کے صحابی ابو دجانہ کی سنت ریمبو دی سنت نہ بنایا جی یہ جوان جو لڑن لگو نا کئی جگہ جوان پٹکا مار دینے لک نہ اب پنجابی ہوئے نا تے اینڈ پھڑتا ہے آدھا تے کئی جگہ حضرت ابو دجانہ نے کی کیتا لال رومالوں نے بن لے بن کے میرے نبی دے صحابی نکلے وہ لال رومال سر تے کملی والے میں حق ادا کراں گا تے بن کے نا رومال تے حضرت ابو دجانہ نا انج سینہ چوڑا بازو انج نہیں کیتے بازو انج انداز دیکھو نبی دے صحابی دا جدو دشمن سامنے ہوئے سینہ چوڑا کر لو بازو کھول لو ڈرن دی لوڑ کوئی نہیں حالانکہ تکبر نہ چلنا منائے مگر جو دشمن سامنے ہوئے اے غرور تے تکبر نہیں اے نبی کے غلاماں دا ناز و انداز ہے یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے میرے نبی
اللہ تعالیٰ عنہ صحابی فرماندے نے پہ ہر بندہ حیران ہو گیا انج لگدا ہے جویں میدان وچ لال انیری چل رہی ہے بھائی نبی دے صحابی فرماندے نے اسی تلوار چوک کے مارن لگنے اوے لال طوفان ہوندا ہے سرخ طوفان ہوندا ہے لال انیری چلدی ہے اوے سر دم نالوں جدا ہو جاندا ہے جدوں مڑ کے ویکھی تے ابو دجانہ واہ نبی دے غلام دی عظمت نو سلام ہے حضرت ابو دجانہ لڑدے نے پے لڑدیاں میرے نبی دے غلام ایک جڑا نبی دا دشمن اگے بڑھیا انہیں جڑا بڑا ظالم کئی مسلماناں نو شہید کر دے پیا میرے حضرت ابو دجانہ اگے بڑھے حضرت کعب فرماندے نے پے میں انہوں مارن لگا میں انہوں قتل کرن لگا میں تلوار چکی دیکھیا کیے کہ لال میری آ گئی لال طوفان آ گیا سرخ طوفان آیا میں حیران ہویا میں تلوار چلائی نہیں انج لگا جویں طوفان آیا سارے قلم ہویا وہ جڑا جسم تو ٹکڑے ہویا زمین تے گریا میں ویکھیا کہ وہ جدوں لال کپڑا نظر آیا جدوں کھلوتا میں نظر ماری آواز آئی کہ بھاترا یا کعب اے کعب کی وینائے انا ابو دجانہ سنو جواب حضرت ابو دجانہ دا نبی دے غلام دا جواب سنو فرمان لگے وَقَرِحْتُ أَنْ أَضْرِبَ بِسَيْفِ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم امراتن لا ناصر لہا اے ہو نہیں سکتا اگے بی ہوئے وہ دے ہاتھ وچ تلوار بھی نہ ہوئے تے میں مرد بھی ہوا میرے ہاتھ وچ نبی دی تلوار ہوئے مینوں پسند نہیں کہ نبی دی تلوار نال میں بی مارا اے جدوں ماراں گا بڑا کافر ماراں گا یہ ہے نبی
میں